رامپور کے ڈی ایم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو رامپور میں مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی ہے اس کے 38 جو اس کی عمارتیں ہیں یا بلڈنگ ہے اس میں نقشہ پاس نہیں کرایا گیا، نیموں کی اندیکھی کی گئی، اس لیے ان کو توڑا جائے گا۔ 15 دن کا سمے دیا گیا ہے کہ خود توڑ لیا جائے ورنہ پرشاسن کا بلڈوزر ان پر چلے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت رامپور سے سماجوادی پارٹی کے سانسد محب اللہ ندوی صاحب موجود ہے۔ ندوی صاحب، اعظم خان آپ کے بہت سینئر نیتا ہے، ان کے خواب کی تعمیر ہے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی، اور اب اس کو گرانے کے آدیش ہو رہے ہیں کہ 38 جو پریسر میں بنی ہوئی بلڈنگ ہے وہ نقشہ پاس کر کے نہیں بنائی گئی ہے۔ دیکھیے، تعلیمی ادارے بڑی محنت اور مشقت سے وجود میں آتے ہیں اور ان پر کسی ایک خاندان، کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ دیش کے ہت میں آتے ہیں، دیش کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک آدھ بندے کی بہت اس میں کوشش ہوتی ہے اور تمام لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی رامپور کی سماجوادی پارٹی کے دور میں مانیہ ملائم سنگھ یادو جی اور مانیہ اکھلیش یادو جی سپریمو اور ہم سب کے ادھیکش ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ یونیورسٹی وجود میں آئی۔ مانیہ جناب محمد اعظم خان صاحب جو ہماری پارٹی کے اور خاص طور پر رامپور ضلع میں ہمارے کی سرپرستی کر رہے تھے اس دور میں، ان کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے، اور ہندو و مسلمان سب کے لیے انہوں نے یونیورسٹی قائم کی ہے، اور بڑی محنتیں ہیں ان کی، بڑی کاوشیں اس میں، جو تعلیمی ادارے سے جن لوگوں کو تعلق رہا ہے، جنہوں نے تعلیمی اداروں کی تاریخیں لکھی ہیں یا بنائی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں بڑی محنت لگتی ہے اور یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو، اور میں کہتا ہوں دیش کی کسی بھی یونیورسٹی کو، سرکاروں کو گرانا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ حکومتوں کو، انتظامیہ کو ان یونیورسٹی کے کاموں میں تعاون کرنا، سپورٹ کرنا، یہ جنتا کے، عوام کے حق میں ہے۔ اس لیے پیچھے ابھی رامپور میں بھی ہم نے جب یہ بات سنی تھی تب بھی ہمارے کانوں میں آئی تھی، ہم نے ببانگ دوحل رامپور کی سرزمین میں یہ اعلان کیا تھا کہ تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچانا، اور وہ تعلیمی ادارے جو ہندو مسلمان سب کی امیدیں جن سے وابستہ ہو گئی ہوں، جب بن رہے ہوتے ہیں تو حالات کچھ ہوتے ہیں، لیکن جب بن جاتے ہیں اور ان میں بچے زیر تعلیم ہوتے ہیں تو بالکل آپ سمجھیے اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی امید سے ہو گیا ہے، جیسے کوئی مہیلا، کوئی امید سے ہو گیا ہے، اور کوئی اب اس معصوم کو، اب وہ سب پڑھنے والے اس میں معصوم ہیں، بے خطا ہے۔ جو ماں باپ وہاں ہندو مسلمان سب جو بھیج رہے ہیں، ان کی امیدوں کا، ان کی تمناؤں کا وہ یونیورسٹی مرکز ہے۔ اب اس یونیورسٹی کی حفاظت کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، نہ کہ چھوٹی موٹی کمیاں ڈھونڈ کر کے اور اس کو بلڈوز کرنے کی باتیں کرنا۔ لیکن وہاں تو آدیش دے دیا گیا ہے اب کہ 14-15 دن کا سمے دیا جاتا ہے جو قانون کے مطابق ہے کہ آپ خود گرا لیجئے یا پھر بلڈوزر چل جائے گا۔ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیوں یہ آدیش آ رہے ہیں؟ پھر اس کے پیچھے کی وجہ کیا آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیے، ایک مانسکتا ہے، وہ مانسکتا اسی کے خلاف، اس مانسکتا کے خلاف ہی جو ہے وہ اس کو پوزیٹیو ڈائریکشن دینے کے لیے ہی مانیہ اکھلیش یادو جی نے ایک نعرہ دیا ہے اور ایک پریکٹیکلی اس کو کرنے کا عزم کیا، عہد کیا ہے کہ سماجک نیائے کے راج کی استھاپنا ہونی چاہیے، جس سے سب لوگوں کو انصاف ملے، جو حق ہیں ان کو حق ملے، غریبوں کو تعلیم کا حق ملے۔ آج بھی اتر پردیش میں نہ جانے کتنے اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو اسکولوں کو بند کرنا اور غریبوں کو تعلیم سے محروم کرنا، یہ جو ایک
نئی ہندوستان میں غریبوں کو ان کو حقوق سے، ان کے شہری حقوق سے، ان کے بنیادی حقوق سے، ان پر جو ہے وہ جو تیشہ چلایا جا رہا ہے اور اس کی بات کی جا رہی ہے، ہمیں اس سب کو انہی سے جوڑ کے دیکھنا لیکن پڑے گا۔ آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے، آپ رامپور سے سانسد ہے، اعظم خان جیل میں ہیں، اور وہاں آپ پر راجنیتک طور پر ایک وراثت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کندھوں پر ذمہ داری، کیسے بچائیں گے یونیورسٹی کو، کیا کریں گے، کس طرح کی چیزیں ہوگی؟ دیکھیے، آئین و قانون نے جمہوریت میں رہتے ہوئے سنویدھان کے تحت جو کچھ ممکن ہو سکے گا، ہندو مسلمان، رامپور کی جنتا، اس کی عوام، اس کو بچانے کی جو بھی کوشش ہوگی سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ پوری کی جائے گی، اور ہمیں امید ہے، عدالتوں سے بھی ہمیں امید ہے، اور ضلع انتظامیہ سے بھی ہم آپ کے مادھیم سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو باقی رکھنا یہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے، اور یہ تو بڑی محنتیں کرنے کے بعد وجود میں آیا ہے ادارہ، اور اب جب وجود میں آ چکا ہے تو اس کو اس کی ترقی کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اس سے ہندو مسلمان سب کو فیض پہنچے گا۔ ایک سوال میرا یہ ہے محب اللہ صاحب، کہ کیا کوئی آپ کو اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی سازش نظر آتی ہے کہ کوئی ٹارگیٹ، خاص طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کمیاں ہیں اس کو دور کیا جا سکتا ہے اور یونیورسٹی کو بچایا جانا چاہیے اور بچنا چاہیے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک مخصوص نیت کے ساتھ، ایک خاص ٹارگیٹ کے ساتھ یونیورسٹی کو، مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں شپت لی جاتی ہے، ہم سب لوگ جس وقت شپت لیتے ہیں اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سچی شردا سے، ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، آئی پی ایس ہوں، چاہے وہ آئی ایس افسر ہوں ہمارے یا اور، کہ ہم سچی شردا سے کام کریں گے۔ سچی شردا کمیوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، سچی شردا کمیاں ڈھونڈ کر اس کو خلاف جانا اس ادارے کو، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یونیورسٹی کے حق میں انشاءاللہ فیصلہ بھی ہوگا، اور جو بھی قانون نے حق دیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ یونیورسٹی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ لوگ جائیں گے اور چیزوں کو دیکھیں گے کہ کیا کمیاں ہیں ان کو دور، یا قانونی جو لڑائی کا راستہ ہے اس کو لڑا جائے گا؟ دیکھیے، قانونی طور پر جو بھی کاغذات یا جو معلومات ہیں وہ تو جو لوگ ٹرسٹ میں ہیں ان کے پاس میں ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہوں گے، ضرور، ظاہر سی بات ہے، ابھی تک وہی جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب ان کے متعلقین کر رہے ہیں، لیکن عوام الناس جتنے بھی رامپور کے ہندو مسلمان سب لوگ ہیں، ہم سب لوگوں کی ہمدردیاں، ہم سب لوگوں کی وفاداریاں، ہم سب لوگوں کی تمنائیں، امیدیں جو ہے وہ یونیورسٹی سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے جمہوریت میں رہتے ہوئے قانون نے جو ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کے لیے، اس کے حقوق کے لیے، اس کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ پورا کریں گے۔ اور پوری سماجوادی پارٹی، چونکہ سماجوادی پارٹی نے تو یہ رامپور کی جنتا کے لیے، ہندو مسلمان کے لیے اس یونیورسٹی کو قائم کرنے میں مدد دی ہے، تو میں سرکاروں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کسی پارٹی سے جوڑ کر اس کو نہ دیکھیں۔ جب قائم بے شک کوئی پارٹی کسی کی سرپرستی میں کرتی ہے، کتنے کام ہیں جو اب یوگی جی کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد ایسا تو ہے نہیں کہ جب سرکار دوسری آئے گی تو وہ جو راستے ہیں، جو یونیورسٹی ہیں، جو ادارے، پہلے تو انہیں تو اسکول بند کر رہے ہیں، تو وہ ہاں ایسا میں سمجھتا ہوں بہت کم چیزیں ہوں گی، لیکن ایسا یہ نہیں ہوتا کہ ان تعلیمی اداروں کو، ان پوزیٹیو کنسٹرکٹیو سکاراتمک جو پوزیٹیو چیزیں عوام الناس کے لیے ہیں، عام جنتا کے لیے ہیں، جنتا کے ہت کے ہیں، ان کو برقرار رکھنا یہ جنتا کے ہت میں ہے، نیائے ہت میں ہے۔ قانون اور انصاف کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ تعلیمی اداروں کو سپورٹ کیا جائے، ان کو بڑھاوا دیا جائے، نہ کہ ان کے کاموں میں روڑے اٹکائے جائیں۔ بے شک کچھ جو اس وقت آر ڈی اے نہیں تھا، ضلع پنچایت تھی، دو پنچایت تو وہ دو ایک عمارتوں کے لیے تو وہ ہیں بھی، ہو سکتا ہے کچھ ان لوگوں نے بھی آمادگی ظاہر کر دی ہو، لیکن قانونی طور پر ہو سکتا ہے کچھ نہیں
بھائی اتنے بڑے ادارے میں آپ کتنی چیزوں کو کرتے ہیں. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں کتنے اہم معاملات پیش آ رہے ہیں، لیکن کہیں تو ایک دم سے ایکشن ہو جا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ ڈیٹوں پہ ڈیٹیں بڑھائی جا رہی ہیں اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے. بھید بھاؤ مطلب ٹارگیٹ دیکھا جا رہا ہے. جب سنویدھان کی شپث لیتی ہیں تو ہم یہ عہد کرتے ہیں اپنے مالک سے کہ ہم سچی شردا سے بنا کسی بھید بھاؤ دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے کام کریں گے. کیا ایک سیدھا میں سوال اگر پوچھوں، کیا مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے ساتھ اعظم خان کا نام جڑا ہونا یہ پریشانی کا سبب بن گیا ہے؟ اگر ایک راجنیتک طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعظم خان جیل میں ہیں، تمام چیزیں ہیں، یہی سب سے بڑی پریشانی بن گئی ہے، ورنہ اس طرح سے ٹارگیٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، دیکھیے پورے ملک میں ایک مہم چل رہی ہے اور اس سے پہلے اور بھی اداروں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو مسلمس کے ادارے تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اسی کی ایک کڑی ہے یہ، اور چونکہ اس میں اس کا علاقہ اور اس کا رقبہ اور اس کی میں محنتیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور انہیں خاص طور پر جو ہے وہ ایسے مسلم ادارے نظر آ رہے ہیں جہاں پر، حالانکہ ادارے سب کے لیے ہوتے ہیں، کوئی اس میں ایسا تو ہے نہیں. مسلم یونیورسٹی میں 50% کا ریشو ہے آج کی ڈیٹ میں، اور ایسے ہی بنارس ہندو یونیورسٹی میں بھی جو ہے مسلم پڑھ رہے ہیں. تو تعلیمی ادارے سب کے ہوتے ہیں. اس طرح سے ایک آخری سوال یہ کہ راجیہ سرکار سے بھی کچھ کہنا چاہیں گے اس یونیورسٹی کی بابت آپ؟ ہم یہی چاہیں گے کہ تعلیمی اداروں کو اور مذہبی اداروں کو پولیٹکس سے بالا تر رکھا جائے. شکریہ بات کرنے کے لیے. تو محب اللہ ندوی رامپور سے سانسد ہے اور ان کی پرتکریا بڑی اہم ہو جاتی ہے اس معاملے میں. ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ہم کل سے دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ خبر آئی ہے تب سے ایک سوشل میڈیا ہو یا ہر طرف اس کی چرچا ہے کہ دراصل مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کا کیا ہوگا. تو محب اللہ ندوی یہ کہہ رہے ہیں سرکار سے بھی کہ اداروں کو بچانے کی کوشش کی جائے، نہ کہ ان کی کمیاں یا کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر ان کو توڑا جائے.